پر اسرار مندر۔ ہندوستان میں سانپ جیسے زہریلے جانور کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ یہ کہانی بھی ہندوستان کے علاقے راجستھان کی ہے، جہاں ایک ناگ مندر تھا۔ ناگ مندر مہابھارت کے زمانے میں کسی راجا نے اپنی منت پوری ہونے پر بنوایا تھا، اور وہاں صرف ناگ دیوتا کی پوجا ہوتی تھی۔ ناگ مندر ایک مسلمان بزرگ نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنا خراج وصول کر لیا کرتا تھا۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بزرگ نے وضو کر کے پہلے اذان دی اور پھر نماز پڑھی۔ پھر تسبیح ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ سے تسبیح کے دانے گھمائے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکتے ہوئے، اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ریت میں ایک لکیر کھینچتے ہوئے انہوں نے مندر کے کھنڈرات کے 3 چکر لگائے۔ تیسرا چکر ابھی پورا ہی ہوا تھا کہ مندر کے کھنڈرات اپنے تمام سانپوں سمیت غائب ہو گئے۔ مکھیا اور دوسرے لوگوں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ ان کے سامنے ریت کا چٹیل میدان خالی پڑا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ملک کی ایک ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں نے اچانک اپنے حفاظتی عملے پر حملہ کر دیا۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا اور اس ہنگامہ آرائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود کہ حفاظتی عملہ بالکل بے بس ہو گیا تھا اور جیل کا آہنی گیٹ چوپٹ کھلا پڑا تھا، ایک بوڑھے قیدی نے جو عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا، اس سنہری موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور معمول کے مطابق اپنے کام میں لگا رہا، جیسے کوئی خاص بات نہ ہو۔ آخر کار جب انتظامیہ نے حالات پر کنٹرول کر لیا تو سپرنٹنڈنٹ جیل نے اس بوڑھے قیدی سے پوچھا کہ اس نے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، جبکہ دوسرے قیدیوں کے مقابلے میں اس کے کیس میں اس بات کا قطعی امکان تھا کہ پولیس اسے دوبارہ گرفتار نہ کر سکے گی، کیونکہ 1965 کی جنگ میں اسے راجستھان کی جیل سے قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں یہاں لایا گیا تھا۔ اس کے کیس کی فائل کوشش کے باوجود نہ مل سکی تھی، اور جیل کے ریکارڈ میں اس کے نام اور سزا کی نوعیت و مدت کے علاوہ اور کچھ درج نہ تھا۔ اس سوال کے جواب میں بوڑھے قیدی نے کہا کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ جیل سے بھاگ کر کہاں جاتا، کس کے پاس جاتا؟ وہ گزشتہ 30 سالوں سے ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہا ہے، پھر عمر کی اس آخری منزل پر آ کر جیل سے بھاگنے کا الزام اپنے سر کیوں لیتا؟ سزا کاٹنے والے 99% قیدی اپنے آپ کو بے گناہ ہی قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے لہجے میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ سپرنٹنڈنٹ کو اس سے دلچسپی ہو گئی۔ انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ اس قیدی سے اپنی داستان سنانے کو کہا۔ اس کے جواب میں بوڑھے قیدی نے جو کچھ بیان کیا وہ تقریباً اسی طرح آپ کے سامنے ہے۔ سرکار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا نام انور احمد ہے، اور مجھے پروفیسر سلیم احمد کی بیگم کو قتل کرنے کے الزام میں سزا ہوئی ہے، لیکن خدا شاہد ہے کہ میں نے بیگم صاحبہ کو قتل نہیں کیا تھا، وہ خونی چمگادڑوں کا شکار ہوئی تھیں۔ ممکن ہے میری کہانی سننے کے بعد آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، جس طرح اب سے 32 سال پہلے راجستھان کی عدالتوں کو یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ میرے پاس اپنے بیان کی تائید میں کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ہے۔ جو ایک ہستی میری بے گناہی ثابت کر سکتی تھی، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، اور اب خدا معلوم وہ زندہ بھی ہے یا کسی پاگل خانے کی سنگین دیواروں سے اپنا سر ٹکرا ٹکرا کر مر چکی ہو۔ خود پروفیسر سلیم احمد بھی اس داستان کی کم سے کم ایک وجہ کی سچائی کی شہادت تو دے سکتے تھے، مگر انہوں نے غم و غصہ کے عالم میں اپنی زبان بند رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اب سے کوئی 32 سال پہلے کی بات ہے کہ پروفیسر سلیم احمد، جو تاریخ کے پروفیسر اور بلند پایہ محقق تھے، انڈیا کی قدیم تاریخ و تہذیب کے سلسلے میں ایک تحقیقاتی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر میں ان کی بیگم اور اکلوتی بیٹی عدیلہ بھی ساتھ تھی۔ میں تحقیقاتی کاموں میں ان کی مدد کیا کرتا تھا۔
اس لیے آپ ایک طرح سے مجھے پروفیسر کا نائب یا معاون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مستقبل قریب میں ایک اور تعلق قائم ہونے کی امید تھی۔ میں 5 سالوں سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا اور اس دوران جوں مجھے عدیلہ کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا، مجھے یقین ہوتا گیا کہ وہ میرے لیے ایک بہترین بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ عدیلہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی اور پروفیسر صاحب کو بھی میری اور اس کی شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن بیگم صاحبہ جو کہ پروفیسر کی دوسری بیوی اور عدیلہ کی سوتیلی ماں تھیں، اس رشتے سے خوش نہ تھیں۔ وہ اپنی بڑی بہن کے بیٹے سے عدیلہ کا رشتہ کرنا چاہتی تھیں، لیکن چونکہ عدیلہ اور پروفیسر دونوں کی رائے میرے حق میں تھی، اس لیے مجھے ان کی مخالفت سے کوئی تشویش نہ تھی۔ البتہ بیگم صاحبہ مجھ سے اس بنا پر نفرت کرتے ہوئے مجھے پریشان کرنے یا پروفیسر صاحب کی نظروں سے گرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں پولیس نے بیگم صاحبہ کی موت کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہوئے تعلقات کی اس کشیدگی کو ہی مقصد قتل قرار دیا تھا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بیگم صاحبہ اور عدیلہ کے علاوہ حسب معمول میں بھی اس سفر میں پروفیسر صاحب کے ساتھ تھا۔ ہم تاریخی مقامات کا دورہ کرتے ہوئے جے پور پہنچے، جہاں سے ہمیں ناگپور جانا تھا، جو ہمارے سفر کی آخری منزل تھی۔ جے پور ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام تھا جو ناگپور سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ تمام سفر ہم نے پروفیسر صاحب کی کار کے ذریعے طے کیا۔ پروفیسر صاحب کا معمول تھا کہ وہ ریگستان کا سفر رات کے وقت کیا کرتے تھے تاکہ دن میں سورج کی تپش سے محفوظ رہ سکیں۔ جے پور پہنچنے کے دوسرے دن رات کو ہم 9 بجے کے قریب ناگپور کی روانگی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ گاؤں کا مکھیا ٹھاکر رام سنگھ، جس کے یہاں ہم مہمان تھے، بہت ہی عمر رسیدہ راجپوت اودھے سنگھ کو لے کر ہمارے پاس آیا۔ رام سنگھ پہلے بھی کئی مرتبہ ہمیں رات کے وقت ناگپور کے سفر سے منع کر چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں یہ روایت مشہور ہے کہ رات کے وقت جے پور سے ناگپور کا سفر وہی کرے جسے اپنی جان عزیز نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ پروفیسر نے اس کی باتوں کو وہم سے زیادہ اہمیت نہ دی اور اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ پروفیسر، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے خبردار کرنے کے باوجود رات ہی میں سفر کرنے پر آمادہ ہیں، اس نے کہا۔ شاید اس لیے کہ آپ کے نزدیک صدیوں سے مشہور یہ روایت ایک بے بنیاد وہم سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے پاس ٹھاکر اودھے سنگھ کو لایا ہوں۔ یہ اس گاؤں کے سب سے زیادہ بزرگ اور تجربہ کار انسان ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ آپ سے پہلے جن لوگوں نے اس روایت کو سچ نہ مانا اور رات کو ناگپور جانے کا ارادہ کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ پروفیسر صاحب نے رام سنگھ کے خلوص و محبت کا اعتراف کرتے ہوئے ٹھاکر اودھے سنگھ کے تشریف لانے کا شکریہ ادا کیا، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ تعلیمی اور سائنسی ترقی کے اس دور میں انسانی ذہن ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا جب تک کوئی ٹھوس اور عقلی دلیل پیش نہ کی جائے۔ ان کے پاس کار ہے اور راستہ بھی صرف 15 میل کا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ناگپور پہنچ جائیں گے۔ ایسی صورت میں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ محض ایک روایت پر اعتماد کر کے وہ اپنا سفر خراب کریں اور دن کی گرمی اور دھوپ میں سفر کرنے کی زحمت برداشت کریں۔ ٹھاکر اودھے سنگھ نے افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے اپنی بڑی آنکھوں سے اس طرح پروفیسر کی طرف دیکھا جیسے کوئی باپ اپنے ناسمجھ بچے کی طرف دیکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں میرے بچے کہ تم اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے، وہ بولے۔ میں تمہاری طرح بہت زیادہ لکھا پڑھا نہیں ہوں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حقیقت بھگوان کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایسی باتیں جن کی کوئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ مورخ انسان انہیں اپنی چھوٹی سی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔
اور جب نہیں سمجھ پاتا تو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا، لیکن تمہیں وہ واقعات ضرور سنانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں کی زبانی سنے ہیں اور انہوں نے اپنے بزرگوں کی زبانی۔ ممکن ہے انہیں سننے کے بعد بھگوان تمہیں عقل دیں اور تم رات میں سفر کرنے کا ارادہ بدل دو۔ بوڑھے ٹھاکر کی باتوں میں ایک سنجیدگی اور وقار تھا۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ ہم سب کو بھی اس روایت کا پس منظر جاننے سے دلچسپی پیدا ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی ریسٹ واچ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے شانے اچکائے۔ جیسی آپ کی مرضی، وہ بولے۔ میں تاریخ کا پروفیسر ہوں اور کچھ نہیں تو تاریخ سے شغف رکھنے کی بنا پر آپ کی داستان ضرور سنوں گا۔ اب سے کئی 100 سال پہلے جب کہ دہلی کے تخت پر سلطان بلبن براجمان تھے، بوڑھے ٹھاکر نے کہنا شروع کیا، اس علاقے میں سانپوں کی اتنی کثرت تھی کہ رات کا تو ذکر کیا، دن میں بھی گھروں، گلیوں اور سڑکوں پر پالتی مویشیوں کی طرح ادھر ادھر سرسراتے تھے، اور اس کثرت کی وجہ تھی ناگ مندر۔ یہ مندر مہابھارت کے زمانے میں کسی راجا نے اپنی منت پوری ہونے پر بنوایا تھا، اور وہاں صرف ناگ دیوتا کی پوجا ہوتی تھی۔ اگرچہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس مندر کے صرف کھنڈرات ہی باقی رہ گئے تھے، ناگ دیوتا کی اعلانیہ پوجا بھی کب کی بند ہو چکی تھی، لیکن مشہور تھا کہ اب بھی کوئی پجاری مندر کے پہلے پجاری کی نسل سے تھا جو وہاں خفیہ طور سے رہتا ہے اور ہر ناگ دیوتا کی پوجا کرتا ہے۔ اس موقع پر نہ جانے کہاں سے ہزاروں لاکھوں سانپ ٹوٹے پھوٹے مندر میں جمع ہو جاتے تھے، اور مندر کے تہہ خانے سے جو اس وقت بھی کافی اچھی حالت میں تھا، کئی راتوں تک بین بجانے کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھیں۔ ناگ دیوتا کی پوجا ختم ہو جانے کے بعد اگرچہ بیشتر سانپ جہاں سے آتے تھے واپس وہیں لوٹ جاتے تھے، مگر ان میں سے بہت سے رہ جاتے تھے۔ یہ خیال اس لیے تھا کہ ہر گزرنے والے سال کے ساتھ ساتھ سانپوں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی تھی۔ سلطان بلبن کے زمانے تک ان سانپوں نے کبھی آس پاس کی بستیوں کا رخ نہیں کیا تھا اور صرف مندر کے کھنڈرات میں ہی گھومتے رہتے تھے، لیکن اس کے بعد جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، یا تو اپنی بڑھتی ہوئی تعداد یا کسی اور وجہ سے سانپ بستیوں میں بھی پہنچنے لگے اور لوگوں کو ڈسنے لگے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ دن رات لوگ زمین پر قدم رکھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ آس پاس کی تمام بستی والوں نے اپنے طور پر ان سانپوں کو مارنے کے بڑے بڑے جتن کیے، اور ہزاروں سانپ تلواروں سے کاٹ دیے گئے، مگر سانپوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک سانپ کے مرنے سے مزید 10 سانپ پیدا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ سانپوں کے ڈر سے لوگ گاؤں اور بستیوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ آس پاس کے بیشتر گاؤں ویران ہو گئے، سینکڑوں آدمی سانپوں کے ڈسنے سے مارے گئے، چاروں طرف ایک دہشت سی پھیل گئی۔ آخر بھگوان نے دکھیار دلوں کی پکار سنی۔ اجمیر شریف میں ایک خدا ترس بزرگ رہتے تھے، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو وہ خود چل کر یہاں آئے، اور بھگوان ہی جانے کہ یہ ان کی آمد کا کرشمہ تھا یا کیا۔ جس بستی اور گاؤں میں ان کے قدم پہنچے، سانپ وہاں سے یوں غائب ہو جاتے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سب ناگ مندر کی طرف بھاگ رہے تھے، اور جو ڈھیڑ سانپ بھاگنے کے بجائے راستے میں مقابلہ کرنے کے لیے پھن پھلا کر کھڑا ہو جاتا، وہ ان بزرگ کی چھایا پڑتے ہی جل کر راکھ ہو جاتا۔ بزرگ ایک بستی اور ایک گاؤں میں گئے اور ہر جگہ کو سانپوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ ناگپور آئے اور ایک رات کو گاؤں کے مکھیا اور چند تجربہ کار آدمیوں کو ساتھ لے کر ناگ دیوتا کے مندر پہنچے۔ چاروں طرف سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک کے بعد ایک کے اوپر چڑھے پڑ رہے تھے۔ بزرگ نے پہلے وضو کر کے اذان دی اور پھر نماز پڑھی۔
اور پھر تسبیح ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ سے تسبیح کے دانے گھمائے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ریت میں ایک لکیر کھینچتے ہوئے انہوں نے مندر کے کھنڈرات کے 3 چکر لگائے۔ تیسرا چکر ابھی پورا ہی ہوا تھا کہ مندر کے کھنڈرات اپنے تمام سانپوں سمیت غائب ہو گئے۔ مکھیا اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ریت کا چٹیل میدان پڑا ہوا ہے۔ وہ سب بزرگ کے قدموں پر گر پڑے، جس نے خدا تعالیٰ کے کلام کی برکت سے انہیں ایک بڑی جان لیوا مصیبت سے نجات دلائی تھی۔ بزرگ نے سب کو تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ اب مندر کے سانپ کبھی نہیں پریشان کریں گے، مگر ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی کہ آئندہ کوئی شخص اس علاقے میں رات کو سفر نہ کرے، خاص طور سے جے پور سے ناگپور کے درمیان، وگرنہ اگر اس پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا۔ بوڑھے ٹھاکر اودھے سنگھ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے پروفیسر کی طرف دیکھا۔ اس دن کے بعد سے جیسے کہ ان بزرگ نے کہا تھا، پھر کبھی مندر کے قرب و جوار کی بستیوں میں سانپ نہیں دیکھے گئے۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر دوبارہ اپنی بات شروع کرتے ہوئے بولا، اور پورے جے پور ہی میں نہیں بلکہ آس پاس کے تمام گاؤں میں ڈھنڈورا پٹوا دیا گیا کہ آئندہ کوئی رات کے وقت ناگپور کے ریگستان علاقے میں سفر نہ کرے۔ یہ ہدایات سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم آج بھی اس پر اتنا ہی یقین رکھتے ہیں جتنا ہمارے آباء و اجداد اپنے زمانے میں رکھتے تھے۔ مگر اس دنیا میں ایسے ناسمجھ اور نادان لوگوں کی کمی نہیں جو اپنے بزرگوں کی ہدایت پر عمل کرنے کو اپنی توہین تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ اب تک نہ جانے کتنے ہی سرفرے جنہوں نے اس روایت کو مذاق یا وہم سمجھتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے ایک راجا نے اسے ماننے سے انکار کیا تھا۔ وہ رات کے وقت چڑھائی کر کے ناگپور کا قلعہ فتح کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے اسے بہت روکا مگر وہ باز نہ آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک رات اپنے 5000 جوانوں سمیت جے پور سے نکلا اور کبھی ناگپور نہ پہنچ سکا۔ ان 15 میل کے اندر 5000 جوان کہاں غائب ہو گئے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد بھی مختلف زمانوں میں کچھ سرکش اور ضدی لوگوں نے رات کو سفر کرنے کی حماقت کی اور ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان سب کے ساتھ کیا گزری ہے اور وہ کہاں غائب ہو گئے کہ ان کے قدموں کے نشانات تک نہ ملے۔ کئی بار لوگوں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی مگر نہ جان سکے۔ گم ہونے والوں کی لاشیں بھی نہیں ملیں اور نہ کوئی ناگپور پہنچ سکا جو اپنے سفر کی داستان سنا سکتا۔ یہ ایک تو مرتبہ کا نہیں، بار بار دہرایا ہوا تجربہ ہے، اور میرے بچے میں آخر میں پھر تم سے یہی کہوں گا کہ تم رات کے وقت سفر کا ارادہ ترک کر دو۔ ماننا پڑا کہ پروفیسر سلیم بہت نڈر اور بہادر آدمی تھے۔ جہاں بیگم صاحبہ اور عدیلہ یہ داستان سن کر خوف زدہ نظر آنے لگی تھیں، وہاں پروفیسر صاحب کا فیصلہ کچھ اور مستحکم ہو گیا تھا۔ دلچسپی اور ایک نئے تاریخی معمے کو حل کرنے کے خیال سے ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ میں بھی ایک حد تک متاثر ہونے کے باوجود پروفیسر صاحب کی اس رائے سے متفق تھا کہ چل کر دیکھا تو جائے آخر یہ کیا اسرار ہے۔ اگر کوئی خطرے کی بات دیکھی تو ہم راستے سے بھی واپس آ سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کا خیال تھا کہ جے پور سے لے کر ناگپور تک کے درمیان پھیلے ہوئے اس وسیع و عریض لک و دک صحرا میں آج بھی کہیں اس مندر کے کھنڈرات موجود ہیں۔ لوگ چونکہ خوف و دہشت کی وجہ سے دن میں بھی سفر کرتے ہوئے صرف اپنے لگے بندھے راستوں پر چلتے رہتے ہیں، اس لیے کبھی کسی نے اس صحرا کی وسعتوں کو چھاننے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، ورنہ انہیں وہ کھنڈرات ضرور کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتے۔ جہاں تک ان کی نظروں سے غائب ہونے کا تعلق تھا تو پروفیسر کا کہنا تھا کہ یہ ٹکڑا داستان میں محض رنگ آمیزی کے لیے شامل کر دیا گیا ہے۔
یا پھر ہو سکتا ہے کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد ایک زبان سے دوسری زبان تک پہنچنے میں کچھ رد و بدل پیدا ہو گیا ہو۔ سفر کرنے والوں کے غائب ہونے اور پھر بعد میں ان کی لاش تک نہ ملنے کے سلسلہ میں پروفیسر نے ایک بڑی عقلی توجیہ پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ صحراؤں میں عام طور پر بگولے اڑتے رہتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ بگولے لوگوں کو اڑا کر بہت دور لے گئے ہوں اور ذرائع آمد و رفت یا خبر و رسائل کی مشکل اور محدودیت نے عام لوگوں کو کبھی ان کے انجام سے واقف نہ ہونے دیا ہو۔ رہا یہ سوال کہ بگولے ہمیشہ تو نہیں اڑتے رہتے مگر لوگ ہمیشہ غائب ہوتے رہے ہیں، تو اس کا جواب پروفیسر نے یہ دیا تھا کہ یقیناً کئی لوگ اپنے عقیدے کے خلاف کسی بات پر یقین رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور نہ ایسی مثالوں کو یاد رکھتے ہیں، اس لیے پہنچنے والوں کی بات کو باور نہیں کیا ہوگا۔ پروفیسر صاحب کی باتوں نے بڑی حد تک عدیلہ کا خوف بھی دور کر دیا۔ میں تو پہلے ہی تیار تھا۔ چنانچہ بیگم صاحبہ کے اختلاف کے باوجود ہمارا سفر ملتوی نہ ہو سکا۔ رام سنگھ اور بوڑھے ٹھاکر اودھے سنگھ نے ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ الوداع کیا۔ یقیناً وہ یہ ہی سوچ رہے تھے کہ ہمارا انجام بھی اپنے بیشتروں سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ سفر شروع ہو گیا۔ رات چاندنی تھی اور جیسا کہ ریگستانی علاقوں میں ہوتا ہے، تپتی ہوئی ریت کی حدت کم ہوتے ہی خنک ہوا کے جھونکے چلنے لگے تھے۔ پروفیسر کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ کم سے کم 4 گھنٹے ریگستان میں مندر کے کھنڈرات تلاش کرنے کے بعد جے پور کا رخ کریں گے، مگر یہاں بیگم صاحبہ کا خوف غالب آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے انہیں جے پور پہنچا دیا جائے، اس کے بعد پروفیسر صاحب اور ان کی لاڈلی بیٹی جو چاہیں کرتے پھریں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پروفیسر صاحب اس پر آمادہ ہو گئے۔ کار بڑے اطمینان سے چل رہی تھی۔ صدیوں کی آمد و رفت نے ریگستان کے درمیان ایک راستہ سا بنا دیا تھا۔ ریت اس راستے پر بھی تھی مگر اتنی نرم نہیں تھی کہ اس میں کار کے پہیے دھنس جاتے۔ چنانچہ سفر بڑے اطمینان سے جاری تھا۔ میں کار چلا رہا تھا۔ پروفیسر صاحب اگلی نشست پر میرے برابر بیٹھے تھے اور بیگم صاحبہ عدیلہ کے ساتھ پچھلی نشست پر تھیں۔ جب ہم نصف راستہ طے کر چکے اور کوئی خلاف معمول واقعہ پیش نہ آیا تو پروفیسر صاحب نے بڑے طنزیہ انداز میں بوڑھے ٹھاکر کی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ عدلیہ بھی چہکنے لگی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ پروفیسر کے برخلاف جوں جوں راستہ طے ہو رہا تھا، ایک نامعلوم سی گھبراہٹ اور بے چینی مجھ پر مسلط ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہم 10 میل کے قریب پہنچ گئے۔ ناگپور صرف 5 میل رہ گیا تھا۔ پروفیسر صاحب بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ذرا اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھتا ہوا چلوں، شاید کہیں مندر کے کھنڈرات نظر آ جائیں۔ میں دل ہی دل میں اپنی پریشانی پر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اچانک کار نے 2-3 جھٹکے کھائے اور انجن یکدم بند ہو گیا۔ قدرتی طور پر مجھے اور پروفیسر صاحب کو بھی پہلا خیال یہی ہوا کہ شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ بات بظاہر ناممکن نظر آتی تھی، کیونکہ ہم جے پور سے چلتے ہوئے اپنے محفوظ ذخیرے سے 5 گیلن پیٹرول ٹینکی میں ڈال کر چلے تھے، اور 10 میل کے سفر میں اتنا پیٹرول ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے کار سے اترتے ہوئے پہلے فیول چیک کیا، پیٹرول بھرا ہوا تھا۔ اس طرف سے اطمینان کے بعد انجن کا ہیڈ کھولا اور کوئی خرابی معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر 20 منٹ تک اچھی طرح دیکھنے کے باوجود کوئی خرابی نہ پکڑ سکا۔ سیٹ پر بیٹھ کر دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، سیلف اسٹارٹر کا بٹن گھمایا، پنکھا گھومنے کی آواز آئی مگر انجن سٹارٹ نہ ہوا۔ بیگم صاحبہ اور عدیلہ کو اتار کر میں نے پروفیسر صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا اور خود کار کو دھکا لگانے لگا، مگر بے سود۔ انجن چلنے سے بالکل انکاری تھا۔ مزید چیک کیا گیا مگر کوئی رزلٹ نہ نکلا۔
بیگم صاحبہ کا ڈر کے مارے برا حال ہو رہا تھا، مگر ایک کار کی خرابی کے علاوہ کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی تھی جس سے خوف زدہ ہوا جائے۔ آخر کار جب کسی طرح بھی سٹارٹ نہ ہو سکی تو میں نے پیدل چلنے کی تجویز پیش کی۔ صرف 5 میل کی بات تھی۔ اس لکودک صحرا میں رات گزارنے کے خیال سے دہشت زدہ ہو کر بیگم صاحبہ نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی، حالانکہ عام حالات میں وہ 2 قدم چلنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھیں، اور یہ تو پھر 5 میل کا سفر تھا۔ کار کو لاک کر دیا گیا اور ہم سب پیدل ناگپور کی طرف چل دیے۔ پروفیسر صاحب کے ذہن میں اب بھی کار کی خرابی یا پیدل چلنے کی زحمت سے زیادہ مندر کے کھنڈرات کا خیال چھایا ہوا تھا، اور وہ چاروں طرف بڑے غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ ابھی ہم بمشکل چند فرلانگ چلے ہوں گے کہ بیگم صاحبہ نے پیر تھکنے کا اعلان کر دیا۔ میں اور عدیلہ باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ پروفیسر صاحب اپنی دھن میں مگن تھے کہ پروفیسر صاحب ایک دم رک گئے۔ دیکھنا انور، وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی دائیں جانب کچھ فاصلے پر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کوئی 200 گز کے فاصلے پر ایک 4 دیواری سی نظر آئی، جس میں ایک بڑا سا دروازہ بھی لگا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک درخت بھی نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ پروفیسر صاحب پھر بول اٹھے، یہ مندر کے کھنڈرات تو نہیں ہو سکتے؟ نہیں، میرے خیال میں یہاں سفر کرنے والوں کے قیام کے لیے کبھی کوئی سرائے وغیرہ تعمیر کی گئی ہوگی، یہ اس کے باقیات معلوم ہوتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ یا پھر کسی راجا نے کوئی نخلستان لگوایا ہوگا جو پانی کی کمیابی سے سرسبز نہ ہو سکا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، عدیلہ نے تائید کی۔ بیگم صاحبہ کی تھکن نخلستان کا نام سنتے ہی کچھ اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب وہ باقاعدہ ہائے ہائے کرنے لگیں۔ میں تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، انہوں نے کہا اور وہیں ریت پر بیٹھ گئیں۔ کیوں نہ آپ لوگ یہاں آرام کریں، میں نے تجویز پیش کی۔ ناگپور یہاں سے 4 میل سے زیادہ دور نہیں ہو سکتا، میں وہاں جا کر کسی سواری کا بندوبست کر کے زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ تجویز معقول ہے، پروفیسر صاحب بولے، مگر تمہارے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا، اور اگر اس بوڑھے ٹھاکر کی بیان کردہ روایت وہاں بھی مشہور ہے تو اس وقت کوئی بھی تمہارے ساتھ آنے پر تیار نہ ہوگا۔ مناسب یہ ہوگا کہ میں خود جاؤں۔ میرے 2-3 واقف کار ناگپور میں رہتے ہیں، ممکن ہے میرے مجبور کرنے پر وہ کسی سواری کا انتظام کر دیں۔ جب تک تم اس درخت کے نیچے آرام کرو میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ پروفیسر صاحب ناگپور کی طرف چل دیے، اور میں بیگم صاحبہ اور عدیلہ کے ساتھ اس سرائے یا جو کچھ وہ تھی کی 4 دیواری کی جانب بڑھ گیا۔ درخت کے پاس پہنچ کر میں نے اپنا کوٹ اتار کر ریت پر بچھا دیا اور بیگم صاحبہ سے کہا کہ وہ آرام کریں، اور خود اپنے شوق سے مجبور ہو کر 4 دیواری کا جائزہ لینے لگا۔ عدیلہ بھی میرے ساتھ تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ 4 دیواری اپنی بناوٹ اور پتھریلی اینٹوں کے اعتبار سے اسلامی دور سے کہیں پہلے کی عمارت معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ایک گری ہوئی اینٹ کو اٹھا کر دیکھا اور بے اختیار چونک گیا۔ اس پر ایک پھن پھیلائے ہوئے ناک کی شکل ابھری ہوئی تھی۔ مجھے فوراً یہ خیال ہوا کہ کہیں پروفیسر کا کہنا درست ہی تو نہیں تھا، کہیں یہ اس مندر کے کھنڈرات تو نہیں۔ میں نے وہ اینٹ عدیلہ کو دکھائی، اس نے بھی میرے خیال کی تائید کی۔ میں نے پلٹ کر بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا، وہ میرے کوٹ پر دراز بظاہر آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں۔ میں نے عدیلہ سے کہا کہ جب تک پروفیسر صاحب واپس آ جائیں کیوں نہ ہم 4 دیواری کے اندر کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ عدیلہ فوراً آمادہ ہو گئی،
مگر ابھی ہم نے دروازے کی طرف قدم اٹھایا ہی تھا کہ بیگم صاحبہ کی آواز سنائی دی۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ مجھے ان کے لہجے پر حیرت تو ہوئی مگر کچھ بولا نہیں۔ امی ہم ذرا اس دروازے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، عدیلہ نے جواب دیا۔ انور صاحب کا خیال ہے کہ شاید یہی مندر کے کھنڈرات ہیں۔ میں تمہاری چالاکیوں کو خوب سمجھتی ہوں انور، بیگم صاحبہ براہ راست مجھ سے مخاطب تھیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عدیلہ کو اندر کیوں لے جا رہے ہو، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ تم دونوں یہیں رہو گے میری نظروں کے سامنے۔ عدیلہ کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ آخر یہ کس گھٹیا ذہنیت کی عورت ہے کہ اس کے ذہن میں ایسی باتوں کے سوا اور کوئی بات نہیں آتی، میں نے دل میں سوچا۔ مگر میرا ہمیشہ سے یہ معمول رہا تھا کہ میں بیگم صاحبہ کی تاؤ دلانے والی باتوں کو نظر انداز کر جاتا، کبھی پلٹ کر ان کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ جانتا تھا کہ اگر میں نے کوئی جواب دیا اور بات سے بات نکلتی چلی گئی تو ممکن ہے غصے میں کوئی ایسی بات کہہ بیٹھوں جو عدیلہ اور پروفیسر صاحب کو ناگوار گزرے، اور اس طرح میں عدیلہ کو حاصل نہ کر سکوں۔ چنانچہ اس موقع پر بھی میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور واپس آ کر درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ عدیلہ سر جھکائے چپ چاپ دوسری طرف منہ کر کے انگلی سے ریت میں لکیریں بنانے لگی۔ ابھی مشکل سے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میرے کانوں میں بین بجنے کی آواز آئی۔ میں بیٹھے بیٹھے اچھل پڑا۔ چونک کر عدیلہ کی طرف دیکھا، وہ پہلے ہی مجھے گھور رہی تھی۔ شاید اس نے بھی بین کی آواز سنی تھی۔ بیگم صاحبہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ وہ کچھ سہمی ہوئی سی بولیں۔ بوڑھے ٹھاکر کی داستان اور مندر سے راتوں کو بین کی آواز سنائی دینے والی بات میری طرح شاید ان کے ذہن میں بھی تازہ ہو چکی تھی۔ بین کی آواز معلوم ہوتی ہے، عدیلہ نے جواب دیا۔ شاید 4 دیواری کے اندر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں بیگم صاحبہ، میں نے جواب دیا۔ میرا اندازہ بھی یہی ہے کہ ہم اتفاق سے مندر کے کھنڈرات تک آ گئے ہیں۔ مجھے ایک گری ہوئی اینٹ پر ناگ کی تصویر ابھری دیکھ کر پہلے ہی شبہ ہو چکا تھا، اور میں عدیلہ کے ساتھ یہی بات دیکھنے اندر جا رہا تھا۔ آئیے انور صاحب، اندر چل کر دیکھیں۔ عدیلہ کھڑی ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی سپیرا ہے جو ناگ مندر کے سانپوں کا شہرہ سن کر سانپ پکڑنے کے لالچ میں یہاں چلا آیا ہے۔ اس دفعہ ہم نے بیگم صاحبہ کے ڈانٹنے ڈپٹنے کی پرواہ بھی نہ کی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کسی طرح رکنے والے نہیں تو تنہا رہ جانے کے خوف سے خود بھی اٹھ کر ہمارے ساتھ ہی چلنے لگیں۔ سب سے آگے میں تھا، مجھ سے ایک قدم پیچھے عدیلہ اور سب سے پیچھے بیگم صاحبہ۔ ہم اسی طرح دروازے کے اندر قدم رکھ کر دوسری طرف پہنچ گئے۔ بین کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ دروازے کے دوسری جانب پہلی نظر میں مجھے کچھ نظر نہ آیا، بس ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہمارے سامنے ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی ہے۔ بین کی آواز اب بھی آ رہی تھی، مگر یہاں پہنچ کر پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ یہ گھٹی گھٹی سی آواز ہے، جیسے کسی بند کمرے میں بجائی جا رہی ہو، مگر تھی اتنی مسحور کن کہ بے اختیار اس کی جانب کھنچے چلے جا رہے تھے، جیسے کوئی نادیدہ طور پر ہمیں آگے قدم بڑھانے کے لیے اکسا رہا ہے۔ مجھے یاد تھا کہ میری یہ کیفیت 4 دیواری کے باہر نہ تھی۔ ہم سب غور سے دھند کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے، اگر وہاں کوئی چیز یا عمارت ہے تو نظر آ جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ دھند آہستہ آہستہ صاف ہونے لگی، رفتہ رفتہ ایک مندر کے کھنڈرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ یہ تو کسی مندر کے کھنڈرات ہیں،
عدیلہ نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھا۔ اس حرکت میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہ تھا۔ قدم آپ سے آپ اٹھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مندر کی ساری عمارت زمین بوس ہو چکی ہے۔ صرف کہیں کہیں مندر کی باقیات رہ گئی تھیں، یا پھر سنگ مرمر کی بنی ہوئی سیڑھیاں تعداد میں 13 تھیں۔ میں ایک ایک سیڑھی رک رک کر طے کرتے ہوئے اوپر چڑھ گیا۔ عدیلہ میرے ساتھ تھی۔ بین کی آواز اب پہلے سے زیادہ واضح ہو گئی اور بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس چبوترے پر کہیں سے آ رہی ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ایک طرف ایک بہت بڑا سا گول پتھر اسی طرح زمین میں پیوست نظر آیا جیسے کہ آپ نے بڑے شہروں میں لگے ہوئے مین ہول دیکھے ہوں گے۔ اس پتھر میں ایک کنڈا بھی لگا ہوا تھا۔ قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ آواز اسی کے اندر سے آ رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ ضرور اس تہ خانے کا دروازہ ہے، عدیلہ بولی، جس کے بارے میں بوڑھے ٹھاکر نے بتایا تھا کہ وہاں پہلے پجاری کی نسل سے کوئی پجاری چھپ کر ناگ دیوتا کی پوجا کرتا ہے۔ آؤ اسے اٹھا کر دیکھیں۔ پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے نکل گیا، یہ تو بڑا بھاری نظر آتا ہے، ہم کیسے اٹھا سکیں گے؟ عدیلہ بولی۔ لیکن میں نے کنڈے کو ہاتھ لگایا تو تقریباً 1 گز قطر اور 6 انچ موٹے پتھر کا ڈھکنا یوں آسانی سے کھل گیا جیسے وہ پتھر کے بجائے محض گتے کا بنا ہو۔ میں نے اسے بڑی آسانی سے اٹھا کر دوسری طرف ڈال دیا۔ ظاہر ہونے والے سوراخ میں جھانک کر دیکھا، وہاں نیچے جانے والی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اندر جانے کے لیے قدم اٹھایا تو عدیلہ کچھ نہ بولی۔ بیگم صاحبہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہیں خود بھی مندر کا راز معلوم کرنے میں دلچسپی ہو گئی ہے۔ اندر کہیں ضرور کچھ مشعلیں وغیرہ جل رہی ہوں گی جن کی کپ کپاتی روشنی سیڑھیوں پر پڑ رہی تھی۔ ہم تینوں سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نیچے اترے اور اپنے آپ کو ایک وسیع و عریض ہال میں پایا جس کی دیواریں پتھر کی تھیں اور چھت کو بھاری بھاری ستونوں کے ذریعے روکا گیا تھا۔ سامنے ہی ایک بلند چبوترا سا بنا ہوا تھا جس پر ناگ دیوتا کی بہت بڑی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ مورتی کے 4 پھن تھے اور ہر پھن سے اس کی دوہری زبان کی صورت میں باہر نکلی ہوئی تھی۔ مورتی کے قریب ہی ایک عجیب و غریب حلیے کا شخص جس کا لباس قدیم آریائی پجاریوں جیسا تھا جھوم جھوم کر بین بجا رہا تھا۔ ہال میں جگہ جگہ مشعلیں روشن تھیں، مگر اس انداز سے نصب کی گئی تھیں کہ ہال کا پورا فرش تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہال اتنا بڑا تھا کہ وہ تمام مشعلیں مل کر بھی اسے پوری طرح روشنی بہم پہنچانے میں ناکام تھیں۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ شیش ناگ کی مورتی کے بائیں جانب ہم لوگ دائیں جانب تھے اور پجاری بھی داہنی طرف ہی کھڑا ہوا بین بجا رہا تھا۔ ایک جالی دار کمرہ سا نظر آ رہا تھا جس کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی پرندہ اپنے پر پھڑپھڑا رہا ہو۔ باقی ہر طرف ٹھوس دیواریں تھیں جن پر طرح طرح کی ابھری ہوئی شکلیں تھیں۔ سرسری نظر سے حال کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر پجاری کی طرف دیکھا اور اس وقت پہلی مرتبہ دیکھا کہ جنہیں میں اس کے بال کی لٹکتی ہوئی جٹائیں خیال کر رہا تھا وہ سانپ تھے جو اس کے سر کے چاروں طرف لپٹے ہوئے تھے۔ کئی سانپ اس کے گلے اور بازوؤں میں جھول رہے تھے، مگر وہ سب کے سب بین کی سحر انگیز دھن پر پھن پھیلائے جھوم رہے تھے۔ اس لمحے عدیلہ نے میرا بازو پکڑ کر فرش کی طرف متوجہ کیا اور میں بے اختیار اچھل پڑا۔ میرے پیروں کے آس پاس آخری سیڑھی کے نیچے فرش پر بے شمار سانپ رینگ رہے تھے۔ میری نگاہ باقی فرش کی طرف بھی اٹھ گئی اور اس وقت میں نے جانا کہ جس چیز کو تاریکی خیال کر رہا تھا وہ کالے سانپ تھے
جو فرش پر اینٹوں کی طرح بچھے ہوئے تھے، بلا مغالبہ ہزاروں اور لاکھوں سانپ۔ اچانک پجاری نے بین بجانا بند کر دی۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یوں معلوم ہوا جیسے دل و دماغ پر کوئی نشہ سا چھایا ہو جو ایک دم ٹوٹ گیا ہو، اور شاید یہی کیفیت عدیلہ اور بیگم صاحبہ نے محسوس کی۔ اچانک وہ دونوں سانپوں کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ ان سانپوں کے درمیان بڑے اطمینان سے کھڑی تھیں۔ پجاری، جو شاید پہلے ہی ہماری موجودگی سے واقف ہو چکا تھا، چیخیں سن کر ہماری طرف گھوما۔ اس کا جھریوں بھرا چہرہ، اوپر کو اٹھی ہوئی ناک اور لٹکے ہوئے ہونٹ بڑا کراہیت آمیز تاثر پیدا کر رہے تھے۔ گھبراؤ نہیں، وہ بلند آواز میں بولا، یہ سانپ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ بین ہاتھ میں لیے ہمارے قریب آیا۔ خوش آمدید اے ناگ دیوتا کے پسندیدہ انسانوں، خوش آمدید، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں 30 سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ ہم آنے والے ہیں؟ میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ میں گزشتہ ناگ پوجا سے اب تک مسلسل ناگ دیوتا سے ان کا آشیرواد مانگ رہا تھا، برابر ان کی پوجا کر رہا تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے ناگ دیوتا کی پوجا کی ہو اور انہوں نے آشیرواد نہ دیا ہو۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ 30 سال سے ہمارا انتظار کر رہے ہو، اور گزشتہ ناگ پوجا کبھی بھی ہوئی ہو، بہرحال اسی سال بات ہوگی۔ 30 سال کی بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ جو آخری انسان مجھے اور ناگ دیوتا کے ان لاکھوں بچوں کی زندگیاں پہنچانے یہاں آئے تھے، اب اس بات کو پورے 30 سال گزر چکے ہیں۔ پجاری نے جواب دیا۔ زندگیاں پہنچانے؟ میں چونکا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے یہاں آنے سے پہلے وہ کہانی نہیں سنی جس میں پوتر منتروں کا جاپ کرنے والے ایک یوگی نے ہمیں یہ قید کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا؟ تمہارا اشارہ اس بات کی طرف تو نہیں جس میں کسی بزرگ نے مندر کے چاروں طرف حصار کھینچ کر اسے دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا؟ میں نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، پجاری نے جواب دیا۔ ہماری اس یوگی کے پوتر منتروں کے آگے کچھ نہ چل سکی، ہمیں اس کے آگے ہار ماننا پڑی۔ مگر ناگ دیوتا اپنے لاکھوں بچوں اور سچے پجاری سے کیسے منہ موڑ لیتا؟ جب ہمیں اس طرح قید کر دیا گیا تو ناگ دیوتا نے اپنے بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں چمگادڑیں پیدا کر دیں۔ گویا یہ لاکھوں سانپ اب چمگادڑیں کھا کر زندہ رہتے ہیں۔ ہاں، مگر مجھے تو یہاں کوئی چمگادڑ نظر نہیں آئی، میں نے کہا۔ ابھی الفاظ میرے منہ سے نکلے ہی تھے کہ مجھے جالیوں والے کمروں میں پروں کی پھڑپھڑاہٹ کا خیال آ گیا۔ پجاری جیسے میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، وہ مسکرایا۔ اس کمرے میں چمگادڑیں ہی قید ہیں، مگر اتنے سانپوں کے لیے تو ہزاروں چمگادڑوں کی ضرورت ہوتی ہوگی، میں حیرت سے بولا۔ ناگ دیوتا کے آشیرواد سے گزشتہ چند سالوں کو چھوڑ کر یہاں کبھی چمگادڑوں کی کمی نہیں رہی، پجاری نے جواب دیا۔ ہر 2-4 برس بعد ہمیں کوئی نہ کوئی انسان بھی مل ہی جاتا ہے۔ انسان؟ میں چونکا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ پجاری نے میری طرف اس طرح دیکھا جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، وہ بولا۔ عام چمگادڑوں میں افزائش نسل بہت سست رفتار سے ہوتی ہے، اس لیے ہم نے کچھ چمگادڑوں کے جوڑے خاص طور پر اس کام کے لیے علیحدہ رکھ چھوڑے ہیں۔ ناگ دیوتا کی ہدایت کے مطابق انہیں خوراک کے طور پر انسانی خون دیا جاتا ہے، اور صرف اتنی سی بات سے ان کے اندر افزائش نسل کی ایسی خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں کہ تم یقین نہیں کر سکتے۔
ایک دفعہ میں ہزاروں چمگادڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ انسانی خون؟ خوف زدہ عدیلہ کے منہ سے نکلا۔ ہاں دیوی جی، انسانی خون۔ یہ ناگ دیوتا کے بچے اس مندر سے باہر نہیں جا سکتے، مگر جو انسان اپنی خوشی سے اس مندر کی حد میں قدم رکھ دے، اس پر ہمارا پورا ادھیکار ہو جاتا ہے۔ میری بین اسے تہ خانے تک کھینچ لاتی ہے اور پھر ہم اس کا خون پلا کر ان چمگادڑوں کو پالتے ہیں۔ عدیلہ سہم کر میرے بازوؤں سے چپٹ گئی۔ میرے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اور تم؟ میں نے پوچھا، تم کیسے زندہ رہتے ہو؟ میں نے اپنی تپسیا کی شکتی سے اپنی خوراک بہت ہی کم کر لی ہے، پجاری نے بتایا۔ مہینے میں ایک بھی مرتبہ تھوڑا سا انسانی گوشت مل جائے تو میرا کام چل جاتا ہے۔ جب انسان چمگادڑوں کو خون پلاتے پلاتے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس سے مزید خون حاصل نہیں کیا جا سکتا تو چمگادڑیں اسے مار ڈالتی ہیں اور پھر اس کا گوشت میرے کام آتا ہے۔ خوف سے میرے جسم میں پھریریاں سی دوڑنے لگیں۔ عدیلہ مجھ سے لگی ہوئی بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں تیزی سے اس مصیبت سے بچنے کی کوئی ترکیب سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سہما ہوا ذہن پوری طرح کام کرنے سے قاصر تھا۔ مجھے اس کے لیے تھوڑی سی مہلت کی ضرورت تھی، اور وہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ پجاری کو باتوں میں لگائے رکھا جائے۔ لیکن یہاں اتنے زیادہ انسان تو نہیں آتے ہوں گے جن کا خون تم ہزاروں چمگادڑوں کو پلا سکو، میں نے کہا۔ ہزاروں نہیں، صرف چند جوڑے، پجاری نے جواب دیا۔ ایک عام انسان عام طور پر 2 سال تک خون پلانے کے قابل رہتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ساتھ کئی انسان ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور ہمیں 10-12 سال کے لیے خوراک کی طرف سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن تم اتنے دنوں تک انسانوں کو کیا کھلا پلا کر زندہ رکھتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ناگ دیوتا کے جو بچے اپنی عمر کو پہنچ کر مر جاتے ہیں، ہم ان کا گوشت ذخیرہ کر لیتے ہیں اور پھر وہی انسانوں کو کھلاتے ہیں، پجاری نے جالیوں والے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ان چمگادڑوں کے پروں کی آواز سن رہے ہو؟ وہ کتنی بے قراری سے پھڑ پھڑا رہی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس مرتبہ وہ کئی برسوں سے نصف خوراک پر زندہ ہیں۔ 30 سالوں سے ادھر کوئی انسان نہیں آیا۔ اب انہوں نے تمہاری بو سونگھ لی ہے تو بے تاب ہوئی جا رہی ہیں۔ پجاری کے دوسری طرف منہ پھیرتے ہی میں نے عدیلہ اور بیگم صاحبہ کو واپس سیڑھیوں پر چڑھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے جا رہا تھا کہ پجاری پھر میری طرف گھوم گیا اور ایک نظر میں اس نے صورتحال بھانپ لی۔ رک جاؤ، اس نے کڑک کر کہا۔ تم لوگ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ آج تک کوئی انسان بھی یہاں سے نہیں جا سکا ہے۔ میرے ایک اشارے پر یہ سانپ تمہارے ہاتھ پیروں کو لوہے کی زنجیروں کی طرح جکڑ لیں گے۔ یہ تمہیں کاٹیں گے نہیں، اس لیے کہ پھر تمہارا خون چمگادڑوں کے پینے کے لائق نہیں رہے گا، مگر یہ تمہیں جانے بھی نہیں دیں گے۔ اس وقت میں سمجھا تھا کہ جب اس نے کہا تھا کہ یہ سانپ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اس کا مطلب کیا تھا۔ پجاری کی دھمکی سن کر میں تو رک گیا تھا، عدیلہ بھی ٹھٹک گئی تھی، مگر بیگم صاحبہ برابر اوپر چڑھ رہی تھیں۔ اچانک پجاری نے بین منہ سے لگائی اور اس مرتبہ بین سے جو سر بلند ہوئے وہ پہلے سے بالکل مختلف تھے۔ بین کی آواز سنتے ہی انگنت سانپ لہراتے ہوئے نہیں بلکہ جیسے اٹھتے ہوئے بیگم صاحبہ کی طرف جھپٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے بیگم صاحبہ کے پیروں اور ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ عدیلہ انہیں بچانے کے لیے دوڑی تو اسے بھی سانپوں نے پکڑ لیا۔ صرف میں اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا رہا اور ان کی گرفت سے آزاد تھا۔ اور پھر اچانک جیسے تاریکی میں کوئی شعلہ سا لپک جائے،
पुजारी को बीन बजाते देखकर एक ख्याल मेरे जहन में कूद गया। मुझे एक ज़माने में मौसीकी से खासा लगाव रहा था। 2-3 किस्म के साज़ मैं भी बजा सकता था। मेरे कानों में अभी तक वो धुन गूंज रही थी जो पुजारी नाग देवता की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ बजा रहा था। मैंने झपट कर उसके हाथ से बीन छीनी और इससे पहले कि सांप मेरी तरफ मतवज्जा हों, बीन मेरे होंठों से लग चुकी थी। रद्द अमल मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक ही हुआ। सांप बेगम साहिबा और अदीला को छोड़कर अपनी जगह वापस चले गए। सांपों की गिरफ्त से आज़ाद होते ही अदीला और बेगम साहिबा ने ऊपर की तरफ रुख किया। पुजारी ने ये रंग देखा तो मुझसे उलझने की बजाय जालियों वाले कमरे की तरफ दौड़ा। दूसरे ही लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और कई हज़ार चमगादड़ें शोर मचाती हुई तहखाने के दरवाज़े की तरफ बढ़ीं। इस वक्त तक मैं भी बीन बजाता हुआ कई सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ चुका था। चमगादड़ों को देखते ही मैं पुजारी का मतलब समझ गया। इन खूनी परिंदों से बचने की सिर्फ़ एक ही सूरत थी कि मैं जल्दी से बाहर निकलकर तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दूं। मैंने बीन एक करीब आती हुई चमगादड़ पर खींचकर मारी और एक जुस्त में 2-2 सीढ़ियाँ तय करता हुआ बाहर निकल आया। लपक कर पत्थर उठाने की कोशिश की और मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वही पत्थर जिसे मैंने गत्ते के ढकने की तरह उठाकर एक तरफ डाल दिया था, अब इतना भारी हो चुका था कि मैं पूरी ताकत लगाने के बावजूद हिला भी नहीं पा रहा था। इस असना में कई चमगादड़ें दरवाज़े से बाहर निकलकर बेगम साहिबा और अदीला की तरफ हमला आवर हो रही थीं। मैंने मायूसी से किसी हथियार की तलाश में इधर उधर देखा। अचानक मुझे अपनी जेब में रखे हुए चाकू का ख्याल आ गया। पत्थर को उठाने की मज़ीद कोशिश तर्क करके मैंने जेब से चाकू निकाला और चमगादड़ों की तरफ लपका, जो बेगम साहिबा और अदीला पर बार बार झपट कर उन्हें काटने की कोशिश कर रही थीं। बेगम साहिबा औंधे मुंह रेत पर गिरकर गालबन बेहोश हो चुकी थीं। अदीला जैसे दीवानों की तरह चारों तरफ हाथ पैर चलाकर और उछल कूद करके अपने आप को बचाने में लगी हुई थी। उसके मुंह से खौफनाक डरी डरी चीखें बुलंद हो रही थीं। मैंने झपट कर चमगादड़ों पर वार किए। कई चमगादड़ें ज़ख्मी होकर नीचे गिर गईं, बाकी कुछ दूर हटकर मंडलाने लगीं। मैंने चिल्लाकर अदीला से मंदिर की 4 दीवारी से बाहर भागने के लिए कहा, लेकिन इन हालात का इतना गहरा असर उसके दिमाग पर हो चुका था कि वो अब भी उसी तरह हाथ पैर चला रही थी, चीख रही थी। मैंने अदीला का हाथ पकड़कर चबूतरे से नीचे उतारा और दरवाज़े की तरफ धक्का दे दिया। वो तेज़ी से भागती हुई दरवाज़े से बाहर निकल गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और बेगम साहिबा की तरफ मुतवज्जो हुआ। चमगादड़ों ने उन्हें कई जगह से काट लिया था और वो नीम बेहोशी के आलम में पता नहीं क्या बुड़बुड़ा रही थी। आप भाग सकती हैं? मैंने उन्हें खड़ा करते हुए पूछा। उन्होंने असबात में सर हिला दिया। तो भागिए जल्दी से, मैं इन चमगादड़ों को रोकने की कोशिश करता हूँ। चमगादड़ें एक मर्तबा फिर हमला करने आ रही थीं। मैं चाकू तानकर उनके करीब आने का इंतज़ार करने लगा। कनखियों से बेगम साहिबा की तरफ देखा। वो लड़खड़ाती हुई 4 दीवारी के दरवाज़े की तरफ जा रही थीं। जब मैंने देखा कि वो दरवाज़े के करीब पहुंच चुकी हैं तो मैं ख़ुद भी हवा में चाकू चलाते हुए आगे बढ़ने लगा। चमगादड़ें करीब आने से हिचकिचा रही थीं। मैंने एक जस्त मारी और दरवाज़े से बाहर निकलकर दूर तक दौड़ता चला गया। पलट कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेगम साहिबा दरवाज़े की चौखट से ठोकर खाकर गिर पड़ी थीं और तमाम की तमाम चमगादड़ें यकबारगी उन पर टूट पड़ी थीं। मैं उन्हें बचाने के लिए वापस भागा, मगर इससे पहले कि मैं उनके पास पहुंचता,
وہ خود ہی ایک انتہائی تیز کوشش کر کے دروازے سے باہر نکلیں اور پھر دوبارہ بے دم ہو کر گر پڑیں۔ ان کا باہر آنا تھا کہ مندر کی چار دیواری، اس کا دروازہ اور حملہ کرتی ہوئی خونی چمگادڑیں سب کے سب پلک جھپکتے نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ وہ درخت بھی جس کے نیچے ہم نے کچھ دیر آرام کیا تھا اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف میں، عدیلہ اور بیگم صاحبہ اس ویران صحرا میں تنہا تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر بیگم صاحبہ کو دیکھا، وہ ختم ہو چکی تھیں۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد جب پروفیسر صاحب 2 اونٹوں اور ایک ساربان کے ساتھ واپس لوٹے تو میں ڈری سہمی عدیلہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹے تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے بدستور پھٹی پھٹی سی تھیں اور وہ مسلسل ڈری ڈری آوازیں نکال رہی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ میں نے پروفیسر کو رک رک کر ساری داستان سنائی۔ معلوم نہیں کہ انہیں میری باتوں پر یقین آیا یا نہیں، تاہم وہ اس وقت کچھ نہ بولے۔ ہم سب ناگپور پہنچ چکے تھے۔ میری اپنی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ پہنچتے ہی بستر پر ایسا گرا کہ 2 دن تک بخار میں مبتلا ہو کر ہذیان بکتا رہا۔ طبیعت سنبھلی تو مقامی پولیس انسپکٹر نے مجھے گرفتار کر لیا۔ معلوم ہوا کہ پولیس پروفیسر کے ساتھ 2 دن تک ریگستان میں اس 4 دیواری کو تلاش کرتی رہی، مگر وہ نظر نہ آئی، نہ رات میں اور نہ دن میں۔ اب پولیس کا خیال تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ نظر کا دھوکہ تھا۔ چونکہ میں مسلسل مندر کے کھنڈرات کے بارے میں سوچتا رہا، ممکن ہے اسی سوچ نے آنکھوں کو ایک خیالی تصویر دکھا دی ہو، اور میں جو بیگم صاحبہ کو عدیلہ سے شادی کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ خیال کرتا تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پروفیسر کی ہاں میں ہاں ملا دی ہو، تاکہ انہیں سواری کے انتظام کے لیے بھیج کر بیگم صاحبہ کو تنہائی میں ٹھکانہ لگایا جا سکے۔ میں نے کہا بھی کہ 4 دیواری میں نے تنہا نہیں دیکھی تھی، عدیلہ اور بیگم صاحبہ نے بھی دیکھی تھی۔ اسی طرح باقی تمام واقعات کا مشاہدہ میرے ساتھ ان دونوں نے بھی کیا تھا۔ مگر ظاہر ہے کہ میرا یہ کہنا بیکار ہی تھا۔ میں ان سے اپنے بیان کی تائید نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ ان میں سے ایک مر چکی تھی اور دوسری پاگل ہو گئی تھی۔ عدیلہ کے پاگل پن کی وجہ بھی پولیس کے خیال میں یہ تھی کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتی تھی۔ جب اس نے مجھے بیگم صاحبہ کو قتل کرتے دیکھا تو اس 2 طرفہ صدمے نے اسے دیوانہ کر دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ بیگم صاحبہ کے جسم پر چمگادڑوں کے کاٹنے سے جو زخم آئے تھے وہ پولیس سرجن کی رائے میں چاقو سے بھی آ سکتے تھے۔ پروفیسر صاحب چاہتے تو مجھے اپنے بیان سے بچا سکتے تھے، مگر انہوں نے نامعلوم کیوں خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید وہ مجھے قاتل نہ بھی سمجھتے ہوئے اس پورے سانحے کا ذمہ دار ضرور خیال کر رہے تھے۔ مگر سپرنٹنڈنٹ صاحب، میں آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہی کہوں گا کہ میں بالکل بے قصور تھا۔